اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کو کس بندے سے زیادہ محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اسے ہمیں ماننا ضروری ہے، لازمی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے، اور وہ پیغام ہمارے لیے، امت کے لیے تھا، اسی طرح ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں، اور میں صرف سورہ بقرہ کی آخری آیت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موجود تھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر تمام تر لوگ جو موجود ہیں ان کو اللہ کا ایک حکم آیا ہے اور جس کو آپ کو ماننا ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو حضور نے کہا کہ اس وقت جو آیات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں اور جو جبرائیل لے کر آئے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اس وقت جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں میں ان کو یہ پیغام دے دوں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی بات ہے یا دل میں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ نے اس سے درگزر کرنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہر ایک نے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جب ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بھلا سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس وقت آپ لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے سمعنا وطاعنا، یعنی سنو اور قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا، اور آپ اس بات پہ متفق ہو جائیے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ کس طرح آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے اور آپ کس طرح درگزر کرتے ہیں اور اس چیز میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وقت تمام صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں رسول اللہ، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کی تلاوت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور بلکہ سورہ بقرہ تو پوری پڑھنی چاہیے، لیکن جیسے آخری آیت ہیں اور جو ان کا نزول ہے یہ دلوں کو صاف کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے، کوئی برائی نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے باتوں سے درگزر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور زیادہ تر سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کیجیے، اس سے آپ کو بہت سکون بھی ملے گا۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے ایک رحمت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی بات کو سنیں اور اس پیغام کو آگے تک لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیز اچھی مجھے لگے اور جو بات میں پڑھوں یا جو مجھے اچھا لگے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس کو سنیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔